پاکستان کی جو بقا ہے، جو پاکستان، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان جس طرح سے نیچے جا رہے ہیں اور پاکستان کی جس طرح سے جگ سائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور جو ایک سنہرا دور آیا تھا خان صاحب کا جس میں ہمیں ایک فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، وہ فخر جو ہے وہ ایلیمنٹ جو اپنے دامت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. بلکہ عمران خان اس ٹائم پاکستان میں ایک سمبل بن چکے ہیں آزادی کا اور تبدیلی کا. تو جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم جبر اور ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھانا ہم سب کا فرض ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جتنی سینسرشپ ہے اس وقت، میڈیا کنٹرولڈ ہے، پیکا ایکٹ، جتنا بولنے پہ پابندی ہے، کھل کے لوگ بول نہیں سکتے. تو اس وجہ سے یہ اوورسیز ہمارے جو بھائی بہنیں ہیں وہاں پر ان کی رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے کہ آپ نے پاکستان میں ہونے والے جو مظالم ہیں، جو یہاں پہ فسطائیت ہو رہی ہے 3 سال سے جاری ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں ہونے والے مظالم، پاکستان میں جو مافیا مسلط ہے، پاکستان میں جس طرح سے آئین، قانون، ہیومن رائٹس کو اونٹوں کے تلے روندا جا رہا ہے. تحریک انصاف کو خواتین کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ جب خواتین آگے آئیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ جو خاندان ہیں، ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی آگے آئیں گے. اس کے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد یوسف چودھری صاحب، جو خان صاحب کے وکیل ہیں. خالد جی، آپ ہمیں خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور اس وقت وہ کس کیس میں کیس کے اندر. خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے میں پہلے اس کے حوالے سے بریفنگ دے دوں کہ خان صاحب کے اوپر 200 کے قریب مقدمات پورے ملک میں قائم کیے گئے ہیں. تو ہر عدالت کے اندر عمران خان کے مقدمات زیر سماعت ہیں. تو خان صاحب کے خلاف جو آخری سب سے بڑا تکڑا کیس تھا، جو سب سے جس کیس کو ہم کو کہہ سکتے تھے کہ ایک بڑا کیس ان کے خلاف قائم کیا گیا یا سزا دی گئی، جس کو ہم یہ کہیں کہ کوئی جینون کیس بنتا ہے یا کس کے اندر وہ جیل کے اندر رکھے جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ زور، زبردستی اور انا کے ان کی وہ قیدی ہیں اور ان کو جیل کے اندر کچھ اس وقت 15 مقدمات ہیں ان کے اندر جیل میں رکھا ہوا. میں چونکہ آپ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید پی ٹی آئی یورپ کے خصوصی لائیو سیشن میں. آج کی نشست انتہائی اہم ہے کیونکہ ہم بات کریں گے پاکستان میں جاری سیاسی بحران، عمران خان کے کیسز، 9 مئی کے آنے والے نئے فیصلے، قانونی صورتحال، اوورسیز پاکستانیوں کی کردار، اور یورپ بھر میں عمران خان کی کال کے حوالے سے تیاریوں پر بات. آج ہمارے ساتھ پاکستان سے 2 شخصیات موجود ہوں گی، خرم ذیشان اور عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری. تو ہم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی یورپ کے ڈپٹی سیکرٹری عمر رحمان بھائی سے. وہ ہمیں اس چیز سے آگاہ کرے کہ یورپ کے اندر عمران خان کے حوالے سے حکومتی سطح پر کیا چیزیں ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی آئی یورپ میں، کیونکہ اس وقت یہاں پہ 14 کنٹریز ہیں جس کو میں لک آفٹر کر رہا ہوں، ان تمام چیپٹرز میں جتنے بھی یہ پروٹیسٹ آرگنائز کیے گئے اور یہ سیریز آف پروٹیسٹ ہیں. یہ کوئی ایک دن کا، کیونکہ جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو 5 جو ہے اس کا پیک ہوگا 5 تاریخ، تو 5 تاریخ کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن صرف یہاں تک ہی نہیں، جو اوورسیز ڈائسپورا ہے، پاکستانی اوورسیز ڈائسپورا یورپ میں، وہ تمام یورپین یونین پارلیمنٹ سے لے کے تمام اپنی جو حکومتیں ہیں وہاں تک بھی اپروچ کر کے اور ان لوگوں کو اس حوالے سے بتائے گا. تو یہ تمام جو سلسلہ ہے یہ آگے چلتا رہے گا، اور اس میں تمام جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے چیپٹرز ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کریں گے اور ان چیزوں کو لے کے حکومت تک اور اپنے جس لیول سے بھی، چاہے وہ آپ کے کونسلر ہیں، چاہے وہ لو لیول کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں یا پارلیمنٹیرینس ہیں، ان سب تک ان کو بات کو پہنچائیں گے. دوسرا یہ کہ ہیومن رائٹس سے کی جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے. اور یہ پروٹیسٹ کیونکہ طویل مدت تک جاری رہے گا جب تک کہ خان صاحب کی رہائی نہیں ہو جاتی. اس سلسلے میں تمام جتنی بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر سے اوورسیز پاکستانی اپنے تمام طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو اپنے آگے چیز کو بڑھائیں گے. اور یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک خان صاحب کی جو انلیگل ڈیٹینشن ہے وہ ختم نہیں ہوتی. ان کی ابھی بھی کوشش یہ ہے کہ قوم کے درمیان میں جو ایک اتحاد پایا جاتا ہے ایک نظریے کے اوپر، اس کو توڑا جائے. یہ 2 قومی نظریے سے بات بڑھ کے 2 طبقاتی نظریے تک پہنچ گئی ہے. اور اس لیے جو 2 طبقے ہیں، ایک طاقتور طبقہ ہے اور ایک عوام ہے، جس میں 250 ملین جو پاپولیشن ہے وہ انکلوڈڈ ہے. ان کو محکوم کرنے کے لیے یہ بار بار اس کو ڈیوائڈ اینڈ رول کو لانے کی کوشش کرتے ہیں
جس کی ابتدا یہ پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، پارٹی کے ورکرز کے اوپر اس کو ڈفرینٹ قسم کے فلاں جو ہے کمپرومائزڈ ہے، وہ ملا ہوا ہے، وہ یہ ہے، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ تمام چیزیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ کوئی کسی پہ اعتبار نہ کر سکے اور ایک جو اتحاد اور یونٹی ہے وہ کریٹ ہو سکے. پاکستان کی جو بقا ہے، جو پاکستان، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان جس طرح سے نیچے جا رہا ہے اور پاکستان کی جس طرح سے جگ سائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور جو ایک سنہرا دور آیا تھا خان صاحب کا جس میں ہمیں ایک فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، وہ فخر جو ہے، وہ ایلیمنٹ جو ہے ندامت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. ہر طرف پاکستان کی جگ سائی ہو رہی ہے. جس طرح سے یہ لوگ جو انکمپیٹنسی ہے ان میں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کل نہیں، اور اپنی طاقت کے زور کے اوپر یہ چند جرنیلوں کا جو یہ گروہ ہے یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس عقل کل ہے، یہ ہر چیز کا حل جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو آج سے 70 سال پہلے جو برطانوی راج کی جو فوج تھی، اس نے جو ان کو چند لفظ سکھا دیے ہیں، اور اگر یہ سن رہے ہیں تو ان کو یہ میں میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے 4 لفظ انگریزی کے سیکھ کے اس ادارے سے آپ باہر نکل کے رائٹ لیفٹ کر رہے ہیں، یہ دنیا اس پہ نہیں چل رہی، دنیا تبدیل ہو چکی ہے. اس کو خدارہ سیونین لوگوں کی جو ایک کولیکٹیو ڈیسیژن ہوتی ہے، جو عوام میں سے آتی ہے، وہ زیادہ صحیح ہوتی ہے. 99% وہ ڈیسیژن صحیح ہوتی ہے. اس کو سیونین گورنمنٹ کو لیڈ کرنے دیں، عوام کی امنگوں کے ساتھ جو لیڈرشپ ہے اس کا یہ حق بنتا ہے. آپ آئین کو توڑنے، اور جو ماتحت آفیسر ہیں ان جرنیلوں کے، ان کو بھی میں یہ بتاؤں گا، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ نے جب یونیفارم پہنا تو اس ملک کو بچانے کے لیے پہنا، نہ آپ نے یہ یونیفارم اس لیے پہنا تھا کہ آپ نے چند بلڈنگز کی حفاظت کرنی ہے، چند عمارات کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے یہ یونیفارم پہنا ہے وہ اس لیے کہ وہ اس عوام کو کی آپ نے خدمت کرنی ہے، جس میں سے آپ آئیں، جس نے آپ کو اعتماد دیا ہے، جس نے آپ کو منتخب کیا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اس عوام کے لیے آئیں. یہ ریاست کا جو کانسیپٹ ہے، اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ عمارتوں کے اوپر مشتمل نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ چند شخصیات کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. یہ اسٹیٹ جو ہے یہ عوام سے ہوتی ہے. اس کو عوام کو بچانے کا آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے. انلیگل آرڈرز کو ڈینائی کرنا یہ آپ کا حق ہے. کوئی بھی انلیگل آرڈرز جو آپ کی ڈسکرپشن ہے، جس کا آپ نے عہد لیا ہے، جس کا آپ نے جب آپ نے حلف اٹھایا تھا، اس قوم کے انٹرسٹ کو بچانے کا اٹھایا تھا، شخصیات کو نہیں. اور چند جرنیلوں کو میں یہ جو ٹولہ ہے ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا میں پرموشنز، اس دنیا میں چند دنیاوی فائدوں سے آگے بھی بہت بڑی دنیا ہے. آپ نہ صرف اس میں اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو آگے آنے دیں. نوجوان نسل 60% سے اوپر ہے، اور اس کے محبوب ترین لیڈر کو آپ نے اندر بند کیا ہوا ہے. اور یہ صرف 60% جو اس وقت نوجوان نسل ہے، وہ نہیں، آنے والی جتنی بچے بھی ہیں وہ بھی اس جنگ کا حصہ بنیں گے. اور یہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ خان کا نام بین کروا کے میڈیا سے اور تمام چیزوں سے بلا دیں گے اور اپنا جو غاصبانہ قبضہ ہے وہ اس ملک کے اوپر قائم کر لیں گے، یہ آپ کی بھول ہے. یہ آپ تھوڑا سا ہسٹری پڑھ لیں، آنے والے حالات کو پڑھ لیں، اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو جا رہا ہے اس کو پڑھ لیں، وہ سب نیگیٹو ہیں. تو خدا را اپنی غلطیوں سے سیکھیے اور اپنا یہ جو سٹینڈ ہے اس سے پیچھے ہٹے، ورنہ وہ دن بہت قریب ہے کہ آپ کا انجام شاید فرعون کے انجام سے بھی برا ہو. تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہ جنگ انشاءاللہ تعالی ہماری جاری رہے گی. ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، اور ہم اس میں جب تک کہ آزادی نہیں مل جاتی پاکستان کو، جب تک پاکستان اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہو جاتا، جب تک عمران خان باہر نہیں آ جاتا، تب تک ہماری یہ جنگ جو ہے جاری رہے گی. اور یہ جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک پاکستان صحیح معنوں میں حقیقی آزادی نہیں لے لیتا. جی بہت شکریہ، آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کے بعد ہمارے ساتھ فرانس سے موجود ہیں یاسر قدیر بھائی. تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی 5 اگست کے کال کے متعلق فرانس میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. جی بہت شکریہ فیاض صاحب آپ کا، اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. لیکن فرانس میں ہم نے جو ہے اس 3 اگست کو پروٹیسٹ رکھا ہوا ہے،
اور یہ پروٹیسٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک تو خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی کو جو اوورسیز ڈائسپورا ہے ان تک یہ پیغام پہنچانا بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صرف یہ نہیں کہ عمران خان کی رہائی، بلکہ عمران خان اس ٹائم پاکستان میں ایک سمبل بن چکے ہیں آزادی کا اور تبدیلی کا. تو جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم، جبر اور ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھانا ہم سب کا فرض ہے. یہ تمام پاکستانیوں کو، صرف پی ٹی اے کا نہیں، تمام پاکستانیوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ یہ جو رجیم ہے، جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، پاکستان کو تباہی کی دلدل میں انہوں نے گھسا دیا ہے، اس کو ہٹانا، ان کا قبضہ چھڑانا بہت ضروری ہے. اور صرف فرانس ہی نہیں، میں بات کروں گا پورے اوورسیز کی، یورپ کی، امریکہ، کینیڈا، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، تمام ملکوں میں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں وہ اس کے اوپر اپنی آواز اٹھائیں، کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اوورسیز پاکستانی مایوس ہو کر، تھک ہار کر بیٹھ جائیں. یہ مایوسی انہوں نے پھیلا دی ہے تمام پاکستانیوں میں، پی ٹی آئی کے صفوں میں، کہ بھئی یہ اب خان صاحب واپس اب باہر نہیں نکل سکتے، اور ان کے اوپر اتنے کیسز بنا دیے گئے ہیں تاکہ جتنا بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا عام پاکستانی ہے وہ مایوس ہو جائے. لیکن ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے تھکنا نہیں، امید کا دامن نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ تعالی ہر اندھیری رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، اور یہ صبح ہونی ہے، طویل سے یہ رات، لیکن انشاءاللہ ایک صبح ہونی، کیونکہ آپ کا لیڈر ڈٹا ہوا ہے، وہ سخت ترین حالات میں بھی جو ہے مایوس نہیں ہو رہا. آج بھی وہ دیکھ لیں خان صاحب کا جب پیغام آتا ہے تو وہی ٹون، وہی جذبہ اور اسی دلیری کے ساتھ. اور یہ جو 76 سال سے یہ جو قابض ٹولہ ہے، یہ جو جنرل ہیں، یہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ خان کی جو ہے وہ ایک دن مایوس ہو جائے گا. نہ خان مایوس ہوگا، نہ خان کے ورکر مایوس ہوں گے، نہ پاکستانی مایوس ہوں گے. بس یہ ہے کہ ہم نے آواز اٹھاتے رہنا ہے. اور جو میری اپیل یہی ہے تمام بھی دیکھنے اور سننے والوں کو، کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر آواز ضرور اٹھائیں، اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں، کیونکہ جب تک آپ لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے، جد و جہد جاری رکھیں گے، تو ایک امید کی شمع جو ہے وہ روشن رہے گی. خرم بھائی، آپ اس وقت موجود ہیں ابھی؟ جی میں موجود ہوں، بالکل آپ کے ساتھ ہوں میں. اچھا، ابھی خرم ذیشان بھائی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ کیا ہے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے اوورسیز کیا کردار ادا کر. جی خرم بھائی. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اور دیکھیں، خان صاحب نے ہمیشہ سے اپنی پوری قوم پہ ان کو اعتماد ہے. ہم نے کبھی ان کے اعتماد میں ہم سمجھنے میں تھوڑی سی دیر کرتے ہیں، لیکن دو ایسے طبقات کہہ لیں یا دو ایسی ہماری کمیونٹیز ہیں جن سے خان صاحب کو سب سے زیادہ توقع رہتی ہے. ایک آپ اوورسیز پاکستانی، خان صاحب آپ کو اور ہم بھی، پورا پاکستان، آپ پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں، آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پر. نمبر 1 آپ. نمبر 2 خان صاحب اپنے سوشل میڈیا کو ہمیشہ بہت، تو آپ کا دونوں حوالوں سے بہت بڑا رول ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جتنی سینسرشپ ہے اس وقت، میڈیا کنٹرولڈ ہے، پیکا ایکٹ، جتنا بولنے پہ پابندی ہے، کھل کے لوگ بول نہیں سکتے. تو اس وجہ سے یہ اوورسیز ہمارے جو بھائی بہنیں ہیں وہاں پر ان کی رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے کہ آپ نے پاکستان میں ہونے والے جو مظالم ہیں، جو یہاں پہ فسطائیت ہو رہی ہے 3 سال سے جاری ہے، ٹھیک ہے، ہم بہت جلدی کبھی ہم مایوسی کی طرف ہمارے کافی لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں قوم نہیں نکلتی ہے، یہ نہیں ہوتا. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. جہاں پہ ڈیو ہماری اچیومنٹس، ہماری جو ڈیو وہ بنتی ہے، کریڈٹ ہمیں قوم کو دینا ہے. دیکھیں 3 سال سے اس قوم پہ ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کا جبر کر کے دیکھا گیا ہے، لیکن یہ قوم اپنے لیڈر کے ساتھ آج بھی ویسے ہی کھڑی ہے. چند لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قوم خان صاحب انشاءاللہ 5 تاریخ کو آپ دیکھیں گے. حالانکہ یہاں پر بہت زیادہ چھاپے، اسپیشلی پنجاب میں، ایون کے پی میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ ہیں، لیکن ظلم تو ہوتا ہی یہی ہے نا. تو ظلم کے خلاف لڑتے وقت تو قربانی دینی پڑتی ہے انسان کو. اور آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے اگر جان بھی جائے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. آزادی کی قیمت کو، اور آزادی کسی آپ کو مفت میں نہیں ملتی ہے، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے اور اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور جو لوگ اس کے لیے نہ کر سکیں، جو لوگ آزادی کے لیے لڑنا نہ جانتے ہوں، آزادی ان کا حق ہی نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے بس یہی ہے کہ آپ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ ہیں، آپ پاکستان میں ہونے والے مظالم، پاکستان میں جو مافیا مسلط ہے، پاکستان میں جس طرح سے آئین، قانون، ہیومن رائٹس کو
बूटों के तले रौंदा जा रहा है। आप पाकिस्तान की आवाज बने, आप आम पाकिस्तानियों की आवाज बने, आप ये दुनिया तक मैसेज पहुंचाएं कि पाकिस्तानी कौम, ये जो मुसल्लत करदा गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तानी कौम की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। आप लोग इनके साथ न इंगेज करें, और आप जिन वैल्यूज के लिए बोलते हैं, जिनके लिए आवाज उठाते हैं, आपको चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी आप उन्हीं वैल्यूज को प्रमोट करें, उनका साथ दें, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसको उजागर करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नंबर 2, आप क्या कर सकते हैं? जाहिर है आप यहाँ पर नहीं हैं, तो आप अपने आपके यहाँ पर अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, उन लोगों से राब्ते करें, उन्हें मुतहर्रिक करें। जो जज्बा उन्हें आप लोग दे सकते हैं वो शायद यहाँ पे मौजूद लोग उन्हें ना दे सकें, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, स्पेशली मैं पंजाब की बात करता हूँ, उन पे बहुत ज्यादा मजालिम है। मैं एक आपको अपने एक दोस्त की, जिससे कल रात मेरी बात हुई, उसकी वालदा कैंसर की मरीज है, और बहुत ही अजीब से हालात में वो हॉस्पिटल में था, और उसके घर पे 2 दफा पुलिस ने छापा मारा, और आखिर में उसने तंग आके ये कहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं फलां हॉस्पिटल में हूँ, आप यहाँ आ जाएं। तो यहाँ पर ऐसे हालात चल रहे हैं, तो आप लोगों ने उन्हें उम्मीद भी देनी है, आप लोगों ने उन्हें बताना है। और लास्टली मैं आपसे ये कहूंगा कि कौमों की, इंसानों की जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कौमों की जिंदगी में भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज आती हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पिसे हुए मजलूम तबके के लिए, इस मुल्क के सियासी निजाम पे जो लोग मुसल्लत हो चुके हैं, उनके लिए एक खतरा है, और आम लोगों की उम्मीद है। तो हमें इस उम्मीद को हमेशा हमेशा कायम रखना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है। जिसने इमरान खान को कैद में रखा हुआ है, बुनियादी तौर पे उसने पाकिस्तान को कैद में रखा हुआ है। जिस दिन से खान साहब जेल गए हैं, पाकिस्तान के हालात देख लें। हम एक डाउनवर्ड, वो मेरा फ्लाइंग से थोड़ा बहुत ताल्लुक है, हम एक डाउनवर्ड, वो जो इन्वर्टेड एक्सेलरेटेड स्पिन में हम नीचे जा रहे हैं, जिसका कोई हमें पता नहीं है, किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं है, बस एक फ्री फॉल है, गिरते जा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको हमने रोकना है, और रोकने की सूरत क्या है आपने आजमा के देख लिया। देखिए, पूरी कौम ने 8 फरवरी को इतना बड़ा मैंडेट दिया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। उसके बाद 26वीं तरमीम जो है वो आपके गले से हमारे ठोस के जो है तो कर दी गई। अदालतों का जो हाल हुआ, जजेस के साथ जो हो रहा है, इंसाफ, आज सरगोदा का एक आपको भी पता लगा होगा, एक गरीब हमारा वर्कर, उसको उम्र कैद की सजा हो गई। तो ये जुल्म और ये नाइंसाफी, इसको और कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह के बाद पाकिस्तानी है, आम लोग हैं। और यकीन रखें कि ये आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह वगैरह ये सारे मिला के कितने होंगे, 7 लाख एक कह लें, बाकी उसके साथ पैरामिलिट्री पुलिस आगे 10 नहीं तो 12 नहीं तो 15 लाख लोग होंगे, ठीक है। हम 25 करोड़ लोग हैं। अगर 15 लाख बंदूकें 25 करोड़ लोगों को यरगमाल बना सकते हैं, तो फिर यकीनन हम में कहीं ना कहीं कमी है, कोताही है, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें निकलना है। हर सूरत में ये मौका बार बार नहीं मिलता, हम लोगों को इसे इस्तेमाल करना है। और खान साहब इस कौम की आज़ादी की, खुद मुख्तारी की, गैरत की, सालमियत की, इस्तेहकाम की, यकजहती की अलामत है। तो हमें खान साहब को निकालने के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क में एक निज़ाम इंसाफ और ह्यूमन राइट्स की बालादस्ती के लिए हमें ये चीज करनी है, हमें निकलना है। और हमें 5 तारीख को, सिर्फ 5 तारीख को नहीं, 5 तारीख को इस तारीख को अपने पीक पे होना चाहिए, लेकिन वो पीक नीचे हरगिज नहीं आनी चाहिए। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएं, इंशाल्लाह इसको मजीद बढ़ते रहना चाहिए। ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कहते हैं कि अकेला बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अकेला बंदा बहुत कुछ कर सकता है जब वो अपने भाइयों के साथ हाथ से हाथ मिला ले। 25 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं, उसका 100वां हिस्सा वो 25 लाख बनता है, ठीक है। तो 25 लाख लोग अगर तहिया कर लें कि हमने अपने मुल्क की तकदीर बदलनी है, तो आप यकीन करें कि ये हफ्तों की नहीं, दिनों की नहीं, बल्कि घंटों की बात है। तो हमें इसकी तरफ अपना हिस्सा डालना है, अपनी कोशिश करनी है। और इंशाल्लाह जिस तरह हमें ये यकीन है कि कल सुबह मशरिक से सूरज निकलेगा, हमें इस बात पे पूरा 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 यकीन है दिलो जान से कि हम हकीकी आज़ादी भी लेंगे, खान साहब भी बाहर आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, और इंशाल्लाह वो मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया।
जी बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं पीके स्विट्ज़रलैंड से शकील अहमद भाई। आप एक तो हमें बताएं कि वहाँ पर 5 अगस्त के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके बाद वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक वुमेन फोर्स की तरफ से एक मीटिंग हो रही है, तो आप उसके बारे में भी इरफान। जी शुक्रिया फयाज भाई, मुख्तसर बात करने की कोशिश करूंगा। कल स्विट्ज़रलैंड के दारुल खिलाफा बर्न में एहतजाज होने जा रहा है 2 तारीख को। मैं खुद बर्न में रहता हूँ और इंशाल्लाह हमारा एक वक्त जो है उसको इजाज़त है कि 3 अफराद अम्बेसी के सामने जाके मुख्तसर तकारीर भी कर सकते हैं और तस्वीर भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल खुल के दोबारा आसिम मुनीर और उसके हवारियों के खिलाफ खुलकर बात भी होगी और इनको जूतों के हार भी पहनाए जाएंगे। वो तस्वीर आपसे इंशाल्लाह हम सब शेयर करेंगे। दूसरी बात, आसिम मुनीर सब कुछ कंट्रोल करके भी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सका। मईशत देख लें आप, अवाम की हालत देख लें आप, तो इसलिए ये मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं। ये एक खुद साख्ता जो इनकी हुकूमत है, ये इंशाल्लाह ज़मीन बोस होगी और इसके ज़मीन बोस होने का राज हमारे इत्तेहाद में है। इसलिए कोशिश यही है कि ना सिर्फ हम यूरोप में एहतजाजात करें बल्कि पाकिस्तान में वहाँ ज़मीन पर हमारे जो साथी ये जंग लड़ रहे हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर उनकी मदद करें और उनको वो कुछ दे जिसकी उनको ज़रूरत है। मैं आता हूँ ख़वातीन के कन्वेंशन की तरफ, जो कि 23 अगस्त को जनीवा में, स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में होने जा रहा है। इसकी हम तैयारी तकरीबन 2-3 महीने पहले से कर रहे थे। तो इंशाल्लाह यूरोप के तमाम ममालिक से ख़वातीन इसमें शिरकत करेंगी और इसका मकसद भी ये है कि तहरीक इंसाफ को, ख़वातीन विंग को मजबूत किया जाए, क्योंकि जब ख़वातीन आगे आएंगी तो आप देख सकते हैं कि उनके साथ साथ जो ख़ानदान हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी आगे आएंगे। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेगी। मैं यही कहूँगा कि हम सब का मुकम्मल ध्यान 5 अगस्त की तरफ होना चाहिए और हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक फौज बैरकों में वापस नहीं चली जाती, जमहूरियत मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो जाती और खान साहब बाहर नहीं आ जाते। इमरान खान जिंदाबाद। खुदाफिज। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं पीके जर्मनी से ज़हीर बसरा साहब। जी आप वहाँ पर एक्टिविटीज़ के बारे में सब कुछ फाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इधर हमारे सदर काजी हबीबुर रहमान की क़यादत में टीम पीटीआई जर्मनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारियाँ कर रही है 3 अगस्त के हवाले से, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया कैंपेन भी बहुत अच्छी तरह जारी है। 3 अगस्त के हवाले से हम सोशल मीडिया पे जो हमारे यूरोप में बसने वाले तहरीक के जो साथी हैं उनको भी आगाही दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान में जो हमारे बहन भाई हैं उनको भी बता रहे हैं कि आपने 5 अगस्त को उधर भी शिरकत करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां बहुत अच्छी तरह जारी हैं, और इसके साथ मैं देखने वालों को ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो हमारे तमाम चैप्टर हैं यूरोप के, कि आप बराए मेहरबानी इस मुश्किल वक्त में जबकि इमरान खान को आपकी अशद ज़रूरत है, अपने छोटे मोटे इख्लाफात को दरगुजर करें, अपनी अना को साइड पे रखें। 3 अगस्त को पूरे यूरोप वाइड में जहाँ जहाँ भी एहतजाज हो रहा है भरपूर शिरकत करें। अगर 3 अगस्त के अलावा कहीं एहतजाज हो रहा है तो उसमें भी शिरकत करें। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर बसरा साहब। इसके बाद हमारे साथ ग्रीस से मौजूद हैं मिर्ज़ा रफ़ाकत हुसैन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आप। जी जैसा कि हम सबको पता है, और जहाँ कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, कि 5 अगस्त को कायद मोहतरम ने एक कॉल दी है एहतजाज की, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनान चैप्टर के जो सदर है अहमद नूर ब्यों साहब, उनके साथ मिलकर यहाँ की सीनियर क़यादत ने डोर टू डोर कैंपेन की है, और सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी बड़ी अच्छी कैंपेन जारी है। और साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल एथेंस की है, चूँकि बड़ी एक पाकिस्तानी कम्यूनिटी यहाँ बसती है, और ये प्राउड है हमारा कि यूनान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, और सबसे ज़्यादा जो प्यार करने वाले लोग हैं वो इमरान खान के साथ वो पीटीआई के यहाँ पे मौजूद हैं।
جہاں بھی جائیں، جہاں بھی دیکھیں، گاڑیوں پہ دیکھیں، بائکس پہ دیکھیں، شاپس پہ دیکھیں، ریسٹورینٹس پہ دیکھیں، تو ہر طرف 5 اگست کے احتجاج کی کال کے جو ہے پوسٹر وہ ہم نے لگا دیے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی بھی جو ہماری سینئر قیادت ہے، آج میو صاحب اس وجہ سے نہیں آ سکے کہ ہم سب اسی چیز میں کہ جتنی بڑی سے بڑی ہم گیدرنگ کر سکے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہم ایک بھرپور جو احتجاج ہے یونان کے جو دارالحکومت ایتھنز ہے اس میں ہم کریں گے، اور اس کی آواز جو ہے دور تک جائے گی. اس کے لیے ہم نے جو لوکل جرنلسٹ ہیں یعنی کہ یونان کے جو میڈیا کارکنان ہیں ان کو ہم نے دعوت دی. کل رات ہماری جو پاکستان کے جو صحافی ہے جو مین اسٹریم چینل کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوئی تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ آؤٹ کر سکیں. میں چونکہ خود 4 پاکستانی مین چینلز کے ساتھ کام کرتا ہوں جن میں بول ہے، ہم نیوز ہے، ایک نیوز ہے اور چینل 5 ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ ہماری جو اپنے قائد کے ساتھ ایک محبت ہے اور جو وقت ایک کڑا وقت آیا ہوا ہے اس پہ ہم دل برداشت ہونے کے بجائے اس پہ زیادہ محنت کریں. اور یہی ہمارے قائد نے بھی کہا ہے کہ جتنی زیادہ محنت کر سکے اتنا ہی زیادہ کرے تاکہ ہم اپنی منزل تک جو ہے نا وہ پہنچ سکیں. آج بھی اور کل بھی 2 دن چونکہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ کہہ لیں کہ ویژن ایک مقصد ہے کہ ہم ایک بھرپور آواز جو یونان میں ہے وہ اٹھائے. اور یہاں پہ جو لوکل کمیونٹیز دوسری ہیں جو یونانی جو ہمارے نمائندگان ہیں پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ہماری ایکسیس ہو، اور ہم ان کو بھی بتا سکیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب پہ کس طرح سے ظلم ڈائے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو کس طرح سے کارنر کیا جا رہا ہے. اور اس حد میں ہم ماشاء اللہ ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. اور جو لوکل میڈیا ہے وہ بھی، اور جو یہاں پہ لوکل باڈیز ہیں اور جو یہاں حکومت اور اپوزیشن ہے ان کے ساتھ بھی یہ چیز جو ہے ڈسکس کی جاتی ہے. اور اب وہ اس چیز پہ فوکس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں جو ہے وہ ظلم کیے جا رہے ہیں. اور کئی ہمارے جو دوست یونان سے پاکستان گئے ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے یا ویسے ان کے جو ریلیٹیوز پاکستان میں ان کے ساتھ کس طرح سے یہ ہمارے کارکنوں کو ہراساں کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی چھوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں. تو بیگا پاکستان تحریک انصاف کارکن سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی جس طرح بھی ہے جہاں کے بھی ہے 5 اگست کو جہاں کے بھی ہے چاہے اکیلے بھی ہیں نکلے، عمران خان کے ہاتھ نکلے، پاکستان کے ہاتھ نکلے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا سجاد صاحب کے بیلجیم سے. جی آپ بات. جی السلام علیکم فراز بھائی. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور خاص طور پہ ہمارے شکیل بھائی نظر آ رہے ہیں اور عمر رحمان بھائی. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے ہمیشہ سے ہی خان صاحب کا بیانیہ بیلجیم میں اور پورے یورپ میں زندہ رکھا. اور باقی رہ گئی بات خان صاحب نے، دیکھے خان صاحب نے کال کی ہے، سب کو پتہ ہے 5 اگست کی کال ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی نکل کر احتجاج کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ پی ٹی آئی بیلجیم آفیشل کی طرف سے بھی 3 اگست کو یورپین پارلیمنٹ کے سامنے انشاءاللہ ہم لوگ بہت بڑا احتجاج کریں گے. اور ہم لوگ کمپین کی ہے اور ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بھی کافی ایکٹیو ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو خان صاحب کا جو ظلم جو فسادیت یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کر کے یہ ہمیں ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس ظلم اور جبر کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہیں گے، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت کچھ مصروفیات تھی ہمارے جو صدر ہے غلام ربانی کی، ایک پرابلم تھی، الحمدللہ ابھی وہ بھی ایکٹیو ہے انشاءاللہ. تو پوری ہماری جو بیلجیم کی ٹیم ہے انشاءاللہ ایکٹیو ہے، انشاءاللہ بہت بڑا احتجاج کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپین سے سلطان رانجھا صاحب. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جی السلام علیکم آل ویورز اور آل لسنرز جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، سب کو میرا سلام. یک نعبد و یک نستعین. دیکھیں، فرد ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. قوم کے اوپر ایک کڑا وقت ہے کیونکہ ملک کے اوپر ایک مافیا قابض ہے. ہمارا گھر ہماری آنکھوں کے سامنے لوٹا جا رہا ہے اور ہم کر بھی بدقسمتی سے کچھ نہیں سکتے کیونکہ مافیا مضبوط ہے. جن کو ہم نے بندوقیں لے کے دی وہ ہمارے ہی گریبانوں تک پہنچے ہوئے ہیں. کیا کر سکتے ہیں سوائے احتجاج کے. لیکن جیسے بھائی صاحب پی ٹی آئی یونان سے وہ بات کر رہے تھے، میڈیا پہ ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹے ہوئے. ہم اکٹھے ہیں، پی ٹی آئی کو سب کو ہم نے اکٹھے لے کے چلنا ہے کیونکہ یہ قوم کے اوپر کڑا وقت ہے، یہ پی ٹی آئی کا وقت کڑا نہیں ہے. پاکستان کے اوپر ایک مشکل حالات بنے ہوئے ہیں، پورے پاکستان کے. ہم نے
پاکستان کے لیے ہی عمران خان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا بیٹا ہے اور پاکستان کی بات کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دور حکومت میں ایک دن بھی اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا. اس سے پہلے بھی، بلکہ جب سے پی ٹی آئی جوائن کی بنائی ہے انہوں نے، وہ اپنی ذات کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی نہیں بنائی، بلکہ پاکستانی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک حقیقی معنوں میں اس ملک کو عوامی یعنی جمہوری ملک بنانے کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا آغاز کیا تھا. اس کے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد یوسف چودھری صاحب جو خان صاحب کے وکیل ہیں. خالد بھائی، آپ ہمیں خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور اس وقت وہ کس کیس میں جیل کے اندر ہیں، اور خان صاحب سے جب آپ ملتے ہیں تو ان کے حوصلے کیسے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے جو اوورسیز ہیروز ہیں، میں بیسیکلی ان کو ہیروز کہتا ہوں، ان کے ساتھ بات کرنے کا یا انٹریکٹ کرنے کا موقع ایک فراہم کیا. بنیادی طور پہ میں تو پی ٹی آئی ہماری آفیشیل کی جو اسپیسز ہوتی ہیں یا ان کی میٹنگز ہوتی ہیں ان میں تو کنٹینیوسلی جاتا رہتا ہوں. وہاں اوورسیز سے ہمارا اس طرح انٹریکشن ہوتی رہتی ہے، سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. یہاں میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تو آپ سے فیاض صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے آپ نے بیان کرنا ہے. تو میں نے کہا تھا صرف مقدمات کا ہی نہیں بیان کروں گا، بلکہ آپ اوورسیز لوگوں کے حوالے سے بھی میں بیان کروں گا کہ آپ لوگوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے یا کر رہے ہیں، اور خان صاحب کے دلوں کے آپ کتنا قریب ہیں. تو آپ خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے میں پہلے اس کے حوالے سے ایک بریفنگ دے دوں کہ خان صاحب کے اوپر 200 کے قریب مقدمات پورے ملک میں قائم کیے گئے ہیں. اب سپریم کورٹ سے لے کے ایک عام میجسٹریٹ کی عدالت تک یہ کوئی 4 فیز ہوتے ہیں. بیسیکلی میجسٹریٹ کی کورٹ ہوتی ہے، سیشن کی عدالت ہوتی ہے، جو پھر صوبے کی ہائی کورٹ ہوتی ہے، پھر سپریم کورٹ ہوتی ہے. 5 فیز پہ ہوتی ہے، 4 فیز پہ. تو ہر عدالت کے اندر عمران خان کے مقدمات زیر سماعت ہیں. اگر ہم اس زاویے میں دیکھیں کہ اوورال کتنے مقدمات عمران خان کی طرف سے دائر ہوئے ہیں یا ان کے خلاف دائر کیے گئے ہیں یا وہ فریق ہیں کسی بھی نہ کسی حوالے سے، تو یہ 350 کے قریب بن جاتے ہیں. بہرحال میں تو خان صاحب کے تقریباً جو اسلام آباد کے، راولپنڈی کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ میں جو کیسز ہوتے ہیں اس کا حصہ ہوں. تو اس وقت اگر آپ یہ پوچھیں کہ مقدمات کی کیا صورتحال ہے، تو خان صاحب کے خلاف جو آخری سب سے بڑا تکڑا کیس تھا، جس کیس کو ہم کو کہہ سکتے تھے کہ ایک بڑا کیس ان کے خلاف قائم کیا گیا یا سزا دی گئی، وہ سب سے پہلا کیس آتا ہے توشہ خانہ کا جج دلاور کا کیس تھا، جس میں 5 اگست 2023 کو خان صاحب کو سزا سنائی گئی، جس کے خلاف آج 2 سال پورے ہونے کو ہے. اس میں خان صاحب بیل پہ، جیسے اس کی سماعت ہوئی جج نے فوراً ضمانت دی کہ یہ کیس تو سزا بنتی نہیں ہے، اس طرح سزا ہوتی بھی نہیں ہے اور نہ یہ ضابطے کے مطابق ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا جس میں سزا سنائی گئی وہ تھا سائفر کا کیس. اب سائفر کا کیس پاکستان کا اور تیسری جو دنیا ہے اس کا ایک بڑا خوفناک کیس تھا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو برٹش امپائر نے یہاں قائم کیا تھا ہندوستان کے اندر، تو وہ ایک قانون تھا کہ کسی بھی شخص کو آپ سرکاری راز افشا کرنے کے جرم کے اندر آپ جیل میں ڈال سکتے ہیں. تو وہ اس میں بھی خان صاحب 13 جون 2024 کو بری ہوئے، وہ ختم ہو گیا. پھر تیسرا جو کیس تھا وہ تھا توشہ خانہ 1 کیس. 31 جنوری کو جج بشیر نے اس کے اندر سزا سنائی، اور 1 اپریل کو جب اس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئی تو پراسیکیوٹر نے خود کہا کہ جناب ان کی بیل بنتی ہے دے دیں. وہ امجد پرویز اس میں پراسیکیوٹر تھے اور ابھی ریسنٹلی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں. پروفیشنلی بڑا اچھا ایک وکیل تھا. اس نے جب بحث ہوئی تو اس نے کہا جی ان کی تو ضمانت بنتی ہے، تو اب میں اس پہ کیا دلائل دوں، تو اس کی مرضی سے پھر وہ ضمانت دے دی گئی. یعنی یہ حالت تھی. اس کے بعد جو پھر چوتھا کیس جس میں خان صاحب کو سزا سنائی گئی تھی وہ تھا نکاح عدت کیس. اب اس کے اندر 13 جولائی 2024 کو خان صاحب بری ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی ابھی مزید کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ کوئی جینون کیس بنتا ہے یا کس کے اندر وہ جیل کے اندر رکھے جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ زور زبردستی اور انا کے ان کی وہ قیدی ہیں اور ان کو جیل کے اندر کچھ اس وقت 15 مقدمات ہیں ان کے اندر جیل میں رکھا ہوا. میں چونکہ آپ وکیل نہیں ہیں
اور اگر میں آپ کو ٹیکنیکلی اس بات کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بس صرف اتنا میں سمپلی بتاؤں گا کہ 8 کیسز ہیں لاہور کے، پنجاب کے، اور 7 کیسز ہیں راول پنڈی کے، اور ایک ایڈیشنل اسپیشل کیس ہے القادر کیس، 16 کیسز بنتے ہیں۔ اب لاہور والے کیسز کے اندر اس وقت ان کو 2 سال اور 2 مہینے ہو گئے۔ وہ خان صاحب کی ضمانتیں جو ہے نا وہ نیچے سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ سے واپس سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ، اب ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ جا چکی، 5واں فیز وہ فیس کر رہی۔ ٹیکنیکلی ہوتا ہے وہ ان میں ضمانت مسترد کرتے رہتے ہیں تاکہ خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کاغذی کارروائی بنائی جا سکے، دکھانے کے لیے کہ جی ان کی ضمانت نہیں ہوئی، تو یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب خان صاحب 22 نومبر 2024 کو جب خان صاحب کی جو ایک نیا کیس جو ابھی چل رہا ہے توشہ خانہ ایک کیس ہے، یہ کوئی توشہ خانہ 2 کیس کہتے ہیں، ایک سیریز پوری کیسز کی قائم کرتے ہیں، ایک سے نکلتے ہیں دوسرے میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اس میں 22 نومبر 2024 کو جب خان صاحب کی ضمانت ہوئی، چونکہ اب تو پھر رکھنے کا جواز کوئی رہا نہیں تھا، اور جتنی باقی کاغذی کارروائی تھی وہ چونکہ میں خود چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور میں خود دیکھ رہا تھا اس وقت بھی کوئی کیس ایسا نہیں رہا تھا جس میں ان کو جیل میں رکھا جا سکتا۔ تو انہوں نے فی الفور 7 راولپنڈی کے مقدمات دہشت گردی کے، تو اٹک، جیلم اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی، تو ان مقدمات کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی اور ایک قانونی جواز دینے کی کوشش کی۔ پھر القادر کیس ایک بڑا لمبا کیس چلا، اب ایک ایسا کیس ہے کرپشن کا کیس قائم کیا گیا ہے۔ اب اس میں کرپشن کیا ہے کہ جی باہر سے پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے، اب یہ کرپشن ہے۔ اب سمپلی سمجھ لیں کہ بطور وزارت نے منظوری تھی، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں پیسہ آیا ہے، حکومت کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں آیا؟ اب سپریم کورٹ ذاتی استعمال کہیں بھی نہیں ہے، یہ ثابت بھی نہیں کر سکتی یہ چیز، لیکن اس کے اندر پھر وہ سزا دی جنوری کے اندر، تو ہم نے 10 دن کے اندر اپیل فوراً دائر کر دی، 1 مہینے کا ٹائم تک۔ تو اس کے بعد درخواست ضمانت فائل دائر کی ہوئی ہے، اس کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی۔ اب بہت کوشش بھی کر چکے ان کی، خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان ہیں، باقی بہنیں ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، سارے آ کے بھرپور کوشش احتیاط سب کچھ کر چکے ہیں، لیکن وہ سرفراز ڈوگر نامی ایک انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کھٹ پتلی بٹھائی ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ چیزوں کو لٹکائی جا رہا ہے، اور اس کے خلاف ابھی تو خیر چونکہ چھٹیاں عدالتی چل رہی ہیں، کوشش ہم پھر بھی کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح مقرر کیا جائے، لیکن ایک شخص جو سینیارٹی میں 15ویں نمبر پہ تھا اس کو اٹھا کے اسلام آباد جیسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا، اور اب اس سے کام لیا جا رہا ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ویسے بھی عدلیہ ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکی ہے، جس وقت تک وہ آزاد نہیں ہوتی ان مقدمات کو میرٹ پہ فیصلہ لینا اب بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ابھی تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے، اس کی حالت بھی ایک مجسٹریٹ کے برابر ہو چکی ہے۔ سچی بات اگر پوچھیں تو ہم اس کو منشی اب کہتے ہیں، سچی بات اس کی وقت ہی نہیں رہی ہوئی، نہ اس نے اپنی وقت چھوڑی ہے کہیں۔ تو اوورآل مقدمات کی یہ پوزیشن ہے۔ بس اس وقت کوئی بڑا جینون کیس تو ابھی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کیسز کو جو یہ مسئلہ جو آ رہا ہے ہمیں اس وقت، وہ یہ ہے کہ مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جیسے ہی سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں یا تو ضمانت ہو جاتی ہے، یا بری ہو جاتے ہیں، یا ہمیں ریلیف مل جاتا ہے، 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج تک جتنے مقدمات ہیں ان میں یہی ہوا ہے، نیچے سے سزا ہوئی، ضمانت خارج ہوئی، ہم ہائی کورٹ کے اندر آئے، سماعت ہوئی، ضمانت مل گئی، بری کر دیا، ریلیف مل گیا، اسٹے مل گیا۔ تو عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے چونکہ جب میرٹ پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب سائفر کیس تھا، نیچے والے سیشن جج نے خارج کی ضمانت، ہائی کورٹ میں عامر فاروق تو اس نے بھی خارج کر دی، سپریم کورٹ میں گیا، وہاں سے 22 دسمبر کو 2023 کو اس کے اندر ضمانت منظور ہوگی۔ تو یہ ہوتی ہے خان صاحب کے مقدمات کے اوورال صورتحال ہے، بس زور زبردستی کا انہوں نے ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ اوورسیز لوگوں کی بات آتی ہے، تو اس کے حوالے سے میں بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح بولتے ہیں، جس طرح آپ لوگ باہر نکلتے ہیں، جس طرح آپ کوشش کرتے ہیں، آپ پورے پاکستانیوں کا قرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، پورے پاکستانیوں کے حصے کا جو فرض ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جو بھی باہر نکلتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے، جو بھی باہر نکلتا ہے گھر کے اوپر ریڈ کر دیا جاتا ہے، جو بھی کوئی بات کرتا ہے اس کی بہن، بیوی، بیٹی کو اٹھا لیا جاتا ہے، بیوی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی بڑی بری حالات ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر ہے. قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عدالتیں ان کے منشی بنی ہوئی ہیں, پولیس کھٹ پتلی بنی ہوئی ہے. تو یہ اداروں کی صورتحال ہے. لیکن جب آپ اوورسیز جب وہاں سے باہر سے بولتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, تو جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو حوصلہ ملتا ہے یار کہ ہماری بات کرنے والا کوئی ہے. امید کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ نے بیسیکلی جو چیز قائم کی ہوئی ہے وہ امید کا دامن کا امید قائم برقرار رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے الیکشن, بلکہ خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد, چونکہ جب سائفر جیسا خوفناک قسم کا کیس قائم کیا گیا, مجھے خود یاد ہے ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر بولتے رہے, لوگوں کو حوصلہ ملتا رہا. 8 فروری کا الیکشن ہوا, اور میں اس میں کریڈٹ سوشل میڈیا کے بعد آپ اوورسیز کو دینا چاہوں گا. جس طرح آپ کنٹینیوسلی آپ پوسٹ کر رہے ہوتے تھے, آپ کی ٹویٹ آ رہی ہے, آپ کی پوسٹ آ رہی ہے, آپ کی ویڈیو آ رہی ہے, کوئی بات کر رہا ہے, کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے, مطلب اس سے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ایک موٹیویشن ملتی تھی. لوگ تو یہاں پاکستان میں اس طرح تو نہ بول سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے. لوگوں نے 8 فروری کو جا کے فیصلہ سنا دیا. یہ صرف اس وجہ سے ہوا. اور اس کے بعد جو آپ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں باہر, یہاں پر پاکستان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ایک بڑی ہمت ملتی ہے کہ وہاں چیزیں چل رہی ہیں, وہاں سے پریشر ڈیولپ ہوگا, تو یہاں بھی ان کو ایک امید ملتی ہے کہ یہاں سے ہم بھی کرنا چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا آپ کا کام نہیں ہے, ایک بڑا جہاد ہے اور جہاد اکبر, اور آپ اس میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جی بس میری بات مکمل ہوتی ہے. شکریہ خالد بھائی. ابھی جیسے 9 مئی کے کیسز ہیں تو ان کے فیصلہ آیا, تو آپ ان کے ٹرائل کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ شفاف ہیں یا کہ کہیں سے لکھا ہوا فیصلہ آیا؟ اچھا سنیں, آپ نے سوال پوچھا ہے. اب بیسیکلی میں تو صرف خان صاحب کی کیسز دیکھتا ہوں. اب جو فیصلے چاہے 9 مئی کے فیصلہ آباد کا آیا ہے یا لاہور کا آیا ہے, یا خان صاحب کے خلاف جج دلاور نے فیصلہ دیا, یا سائفر کا فیصلہ آیا, یا توشہ خانہ کا آیا, یا نکاح عدت کیس کا ہے, یا القادر کا آیا, یا جتنے ضمانت خارج کرنے کے فیصلے آئے. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. اب ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. میں چھوٹا سا پہلے آپ کو سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں. اب اس فیلڈ کی کوئی بھی کام ہو رہا ہو یا کوئی بھی چیز اس کے سامنے آتا ہے, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے, یا مطلب یہ کام کس کے کون بندہ یہ کام کر سکتا ہے, یا یہ کام کس کے مطلب کس کے ہاتھ کی مہارت ہے, یا کس کی یہ لکھائی ہے, یا کون اس طرح کا کام, مطلب اس طرح کی ایک ایکسپرٹی انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے یا اوریجنیٹ ہو رہی ہے. خان صاحب کے خلاف اب ہم چونکہ وکیل ہیں نا, تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یار یہ وکیلوں کی ورڈنگ کیسی ہوتی ہے. اب کوئی وکیل کوئی چیز لکھے گا تو اس کا انداز کیسا ہوتا ہے, یا کوئی جج کوئی فیصلہ لکھتا ہے تو اس کی ورڈنگ کیسی ہوتی ہے, اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے, اس کا انداز کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح وکلاء میں بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایک ڈیفینس ہوتا ہے, وکیل صفائی ہوتا ہے, ایک وکیل استغاثہ پراسیکیوشن ہوتی ہے. اب دونوں کا مائنڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بالکل ایک رائٹ ہوتا ہے ایک لیفٹ ہوتا ہے. اب دونوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں جب وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا مائنڈ بالکل ایک ہی اینگل میں ہوتا ہے. تو وہ خاص پیٹرن میں لکھی ہوتی ہے, وہ پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کسی پروسیکیوشن مائنڈ نے لکھی ہے یا کسی ڈیفینس مائنڈ کے شخص نے یہ بات لکھی ہے. یعنی یہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے, یہ ہم چیز کو پڑھ کے اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ. اب جتنے بھی یہ فیصلے میں نے ذکر کیا, یہ سارے فیصلے کہیں سے لکھے ہوئے آئے, ججز نے نہیں لکھے. یہ اس حد تک مجھے کنفرم ہے. اور جس طرح کے وہ لکھے ہوئے فیصلے آئے وہ پروسیکیوشن مائنڈ کے وکلاء نے لکھے ہیں. وہ میں اس لیے کہتا ہوں لیکن جب ججز لکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزوں کا نا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کر کے نا تجزیہ کرتے ہیں, انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اس کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا اس کے تجزیہ لکھ رہے ہوتے ہیں. اب جتنے بھی یہ فیصلے آئے سارے کسی پروسیکیوٹر نے لکھے ہیں. یہ ججز کے لکھے ہوئے فیصلے بالکل بھی نہیں ہے, اور یہ کہیں سے لکھے ہوا ہے. یہ اب چونکہ ہماری فیلڈ ہے تو اس سے مجھے وہ فیصلہ پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے. آپ کے نزدیک یہ فیصلے کتنے ٹائم تک چل سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلوں کی ٹائمنگ صرف ان کی جب بھی اپیل ان کی سماعت کے لیے مقرر ہوگی, ان کے اوپر بحث ہوگی, یہ فیصلے ختم ہو جائیں گے, ضمانتیں ہو جائیں گی. زیادہ دیر چلنے والے فیصلے نہیں ہیں, کیونکہ دیکھیں غیر منصفانہ فیصلے ہیں.
اس میں جو ٹرائل کا بنیادی اصول ہوتا ہے وہ سارا نظر انداز کیا گیا ہے، اس کو بائی پاس کر کے یہ فیصلے دیے گئے ہیں، اور جو رائٹ آف ڈیفنس ہوتا ہے وہ نہیں دیا گیا، رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ نہیں دیا گیا۔ دیکھیں آئین کا بنیادی اصول ہے کہ نو ون کین پنشڈ انہرڈ، یعنی کسی کو سنے بغیر اس کو سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ اب وہ سنا کیسے جاتا ہے؟ آپ وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی بات کر دیں تو یہ آپ کو سن لیا گیا، یہ قانون کے اندر یہ مطلب نہیں ہوتا سننے کا۔ یہ بڑا کلیئر میں آپ کو آج ویسے ٹیکنیکل ایک بات بتانا چاہوں گا کہ نو ون کین پنشڈ انہرڈ، یعنی کسی کو سنے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی۔ جو سننا ہوتا ہے عدالت کی جانب سے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جواب دینے کا، جرح کرنے کا اور اپنا دفاع شہادت پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، حق دیا جاتا ہے۔ ان مقدمات کے اندر موجود نہیں ہے، نہ تو جواب دینے کا موقع دیا گیا، نہ جرح کا حق دیا گیا، اور نہ ہی ڈیفینس کا حق دیا گیا۔ تینوں چیزیں جب نہیں ہوئی ہیں تو یہ اس بنیادی آئینی اور جو انصاف کا اصول اس کے اوپر پورا نہیں اترتی۔ تو یہ فوراً یہ فیصلے فوراً ہی اٹھ جائیں گے، فوراً سیٹاسائڈ ہو جائیں گے، لیکن وقتی چونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے تو اس کے لیے انہوں نے ان کیسز کو چلا رہے ہیں اور سزائیں سنا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ آپ جو خان صاحب نے 5 اگست کی کال دی ہے تو اس کے بارے میں بھی پاکستان میں آپ ہیں تو تھوڑا بہت اندازہ ہوگا کہ کیا چل رہا ہے، تو پلیز آپ اس کے بارے میں بھی انفارم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس میں اس وقت ہر صوبے کو اختیار دیا گیا ہے، صوبائی تنظیموں کو، کہ وہ اپنے اپنے انداز سے چیزوں کو کریں، اور پروٹیسٹ ہوگا اور پورے ملک میں ہوگا۔ وہ ہر ایک علاقہ، ہر ایک ریجنل تنظیم اپنے اپنے علاقے کے ڈائنامکس کے مطابق وہ چیزیں کرے گی، وہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی نے 8 فروری کا الیکشن جیتا اور آپ خان صاحب سے ملنے گئے تھے تو خان صاحب کا اس وقت کیا ریاکشن تھا اور ان کی توقعات کیا تھی؟ دیکھیں آپ نے 8 فروری کے بعد کا پوچھا ہے۔ 8 فروری کو تو چلیں وہ فیصلہ آ چکا تھا، وہ عوام کا فیصلہ آ گیا تھا، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی عوام نے اس طرح فیصلہ دیا، یہ تو خوشی کی بات تھی۔ میں اس سے پہلے کی بات بتا دیتا ہوں۔ یہ بات تھی جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے تھے، یہ ان دنوں کی بات ہے، اور پنجاب کے اندر منڈی بہاؤدین کے قریب کوئی اس طرح پیپر وغیرہ چھینے گئے تھے، اور چودھری پرویز لائی تھی ان کی اہلیہ سے جس طرح پیپر چھینے گئے، اور اسی طرح یہ واقعات ہو رہے تھے۔ تو اب ہم خان صاحب سے ملنے گئے تو ہمارے ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ سر وہ الیکشن کمپین نہیں چلانے دے رہے، پیپر نہیں جمع کروانے دے رہے، اور یہ بڑے ایشوز آ رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے بڑا غصہ کیا تھا، مجھے یاد ہے، میں پاس میں بالکل دیکھ رہا تھا اور میں خود حیران بھی ہو رہا تھا، اور وہ بات بڑا عرصہ میرے ذہن میں بھی رہی اور ابھی بھی میرے ذہن میں رہتی ہے۔ تو خان صاحب بڑا غصہ ہوا، انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا کمپین چلائیں؟ قوم جاگ چکی ہے، قوم تیار ہے، جب قوم جاگ جائے، جب قوم تیار ہو تو وہاں کمپین کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ نے صرف پولنگ ڈے مینج کرنا ہے، آپ صرف ووٹ کی حفاظت کو یقینی بنائیں، قوم ذہنی طور پہ تیار ہے۔ یہ تھا خان صاحب کا۔ اب اندر سے ہم جیل سے باہر نکلتے تھے، آ کے دیکھتے تھے کدھر قوم تیار، نہ پیپر جمع ہونے دے رہے ہیں، نہ کمپین کرنے دے رہے ہیں، گھروں کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں۔ تو سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر ہے، اوپر ایک وہ نفسیاتی مریض تھا قاضی، میں تو بیسیکلی بڑا گندا لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں، اس کے لیے مناسب نہیں لگتا یہ میں استعمال کروں۔ تو یہ بیٹھے مجھے نہیں لگتا تھا کہ یار 8 فروری کو قوم باہر نکل سکے۔ تو 8 فروری کی شام کو جب رزلٹ آیا، اور مجھے وہ خان صاحب کی بات نا پھر بہت یاد آتی تھی، اکثر مجھے وہ آتی رہتی ہے ذہن میں نا، کہ خان صاحب کو اپنی قوم کے اوپر کتنا مان ہے، کتنا یقین ہے، اور جس طرح خان صاحب اپنی قوم سے کنیکٹڈ ہے نا۔ دیکھیں خان صاحب ہے جیل کے اندر، قوم ہے جیل سے باہر، درمیان میں دیواریں، دیواروں کے علاوہ اور بہت سارے رکاوٹیں، لیکن ان کا آپس میں جو کنیکشن ہے نا، وہ کنیکشن میں نے کبھی نہیں دیکھا جس طرح قوم کا اور اس کے لیڈر کا جو کنیکشن میں باہر والے کوئی بھی شخص، جتنی بھی سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے، اتنی ویل کنیکٹڈ نہیں ایک دوسرے سے جتنے وہ ہے خان صاحب اور ان کی قوم۔ تو 8 فروری کو جب رزلٹ آیا تو وہ
ظاہر ہے شخص کا اگر کسی کے اوپر مان ہو اور وہ اس پہ پورا اتر جائے پھر آپ اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جی بالکل. آپ خان صاحب کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ تو ہمیں پھر سب سننا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی جب کچھ یہ پہلے میسج آیا تھا کہ خان صاحب کو پہلے پیغام دیا گیا تھا کہ یہ جو سزائیں ہونے لگی ہیں جو ابھی 9 مئی کے قائل مقام ہیں، تو اس پر بھی خان صاحب نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کا جو اتنا خان صاحب کے سامنے ہمارے ایک سینئر رہنما ہے، انہوں نے یہ بات رکھی تھی کہ یہ میسج آ رہا ہے جی کہ 9 مئی میں سزائیں سنا دیں گے. خان صاحب نے کہا بھائی پہلی بات اس طرح کی چیزیں نہ لایا کرو جاؤ، اور دوسرا جاؤ احتجاج کرو، ادھر یہ باتیں میرے پاس لے کے نہ آیا کرو. غصہ کیا تھا انہوں نے، میں ادھر پاس ہی کھڑا تھا اس وقت. انہوں نے کہا بھائی یہ چیزیں نہ لایا کرو ادھر، تو جائیں آپ پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں. حال احتجاج سے ہی نکلنا ہے، اس کے بغیر نہیں نکلنا. جی بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کا جو اتنا پختہ یقین ہے، کیونکہ ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں سم ٹائم ہم بھی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں، کوئی موٹیویشن یا ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک ہوتا ہے اللہ پاک کے اوپر ایمان. جو اس فیز سے گزرا ہوتا ہے نا، روحانیت کے اس فیز سے کہ اللہ کے اوپر ایمان کیا چیز ہے اور اس کی طاقت کیا ہے، تو وہ پھر ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور دوسرا خان کو پتہ ہے، وہ اپنی قوم سے دیکھ کے گیا ہوا ہے نا. قوم جس طرح 25 مئی 2022 کو ان کے ساتھ نکلی، پھر قوم نومبر 2022 کے اندر نکلی، پھر زمان پارک کے اوپر جو آپریشن کیا گیا مارچ 2023 میں قوم وہاں بھی نکلی، پھر قوم 9 مئی کو خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر نکلی، پھر قوم جس طرح 8 فروری 2024 کو باہر نکلی. اب وہ اتنی بار قوم باہر نکلی ہے کہ وہ خان صاحب کو یہ کہ قوم کے اوپر اتنا یقین ہے کہ قوم باہر نکلے گی. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ قوم باہر جس طرح جذبات رکھتی ہے، احساسات رکھتی ہے، یا جو ان کا قوم کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ خان صاحب تک اسی طرح جاتا ہے. خان صاحب اس میں نا بڑا حوصلہ محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بشرا بی بی کے کیسز ہیں، وہ اس وقت کس کیس میں جیل کے اندر ہیں؟ دیکھیں بشرا بی بی، ان کے خلاف اس وقت 43 کیسز ہیں، 43 وہ سارے میں خود کر رہا ہوں. ایک القادر کیس ہے، اس میں ان کو سزا ہوئی ہے جس کے اندر وہ جیل میں ہے. باقی 42 کیسز کے اندر ان کی ضمانت ہے اور ضمانت قبل از گرفتاری ہے، اور وہ میں خود ہی اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کو میں خود ہی ان میں پیش ہوتا ہوں. تو وہ صرف ایک کیس میں جیل میں، باقی میں ضمانت پہ. جی بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے ساتھ پی ٹی آئی سوئٹزرلینڈ سے شکیل بھائی ہیں، ان کا شاید آپ سے کوئی سوال ہے. اچھا بس میں ایک سوال لوں گا اور اس کے بعد اجازت لوں گا. جی شکریہ خالد یوسف صاحب، آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم جو آپ باتیں بتا رہے تھے ہمارے سامنے یہ لائیو چل رہا ہے. جی میرا ایک ہی سوال یہ ہے کہ جب جمہوریت بحال ہو جاتی ہے تو کیا ہمارے پاکستان میں ایسے جج حضرات ہیں جس نے دستور کی دھجیاں اڑائی ہیں ان کو وہ پھانسی پر لٹکا سکیں؟ کیا وہ یہ فیصلے کر سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. شکریہ. جی بالکل، ایسے ججز بالکل موجود ہیں. آپ زیادہ دور نہ جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھنے والے 5 جج، آپ ان کو دیکھ لیں. سپریم کورٹ کے اندر بھی ایسے جج ہیں، لیکن سسٹم اس طرح ڈیزائن کر دیا گیا ہے نا کہ ان کو کارنر کر دیا گیا. اور جو امین الدین جیسے یہ چمچے ہیں، جسٹس امین الدین جیسے کھتری ہیں، اور یا آفریدی جیسے ٹاؤٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریڑھی بان ٹائپ کے لوگ، تو ان کو آگے لایا گیا تاکہ اپنے، اور ڈوگر جیسے بے شرم بےہودہ لوگ، تو ان کو سامنے لایا گیا ہے تاکہ ان سے اپنے مرضی کے فیصلے لیے جا سکی. ورنہ آپ جب بھی دیکھتے ہیں خبروں میں تو آپ نے ہمیشہ ملک شہزاد جیسے دلیر ججوں کا نام سنا ہوگا، جسٹس عائشہ ملک ہے، منیب اختر ہے، عطر من اللہ ہے، شاہد حسن ہے، جسٹس محسن کیانی ہے، گل حسن ہے، جسٹس بابر ستار ہے، جسٹس سمر رفت ہے، جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہے. ایسے بے شمار دلیر ججز ہیں، کمی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس طرح ایک کھٹ پتلی سسٹم ڈیزائن کیا گیا اور اس میں سہولت کاری کی گئی ہے. جو یا آفریدی نامی ایک ٹٹو تھا،
बेसिकली मुझे बड़ा गैर मुनासिब लफ्ज़ है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे उसको टट्टू ही कहूँगा। उसके हट के उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ कोई नहीं बनता। जिस तरह खटपुतली की तरह वो नाचा है और नाच रहा है, तो इस तरह के लोगों को, या और सरफराज डोगर, इन लोगों को ला के एक सिस्टम को कैप्चर किया गया है। बुनियादी तौर पे जजेस मौजूद हैं, मैंने मिसाल दी। देखें खान साहब क्यों उम्मीद नहीं छोड़ते, वो इस वजह से नहीं छोड़ते कि ये गंदे लोग थोड़े से हैं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए अच्छे लोग जजेस ज़्यादा हैं। लेकिन अभी सिस्टम ऐसा डिज़ाइन है किया इन्होंने कि ये गंदे लोग आगे लाए हुए हैं। और अब मेरे अगर इजाज़त दें ज़रा, क्योंकि 2 दिन हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रही है, पाकिस्तान पूरे से 32 सियासी जमातों ने उसके अंदर शिरकत की है, और आज हमने उसमें एलानिया भी जारी किया है, और बड़ा अच्छा एक अपोजिशन अलायंस कायम किया है, और इंशाल्लाह एक जो एहतजाज और बाकी चीज़ों की एक मूवमेंट की वेव है वो हम इंशाल्लाह कायम करते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया खालिद भाई, अगर आप एक और सवाल ले सके ये जी शायद भाई आप सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वो शायद बोल रहा हूँ स्वीडन से। तो मैं अभी एंटर हूँ आपके कहते प्रोग्राम में, ठीक तरह से मैं सुन नहीं सका, 1-2 मिनट पहले आया हूँ। चले मैं सवाल ले लेता हूँ क्योंकि आपने जाना है, मैंने यही सुना है। मेरा ये सवाल है कि 2022 के बाद 22 भी गुजर गया, 23 भी गुजर गया, 24 भी गुजर गया, ये 25 भी गुजरने लगा है, और अब 26 आ रहा है। 4 साल तो ये हुकूमत कर गई है, ये क्या कहते हैं इलीगल, और मैं भी इस कौम का हिस्सा हूँ। जुल्म हुआ है ये इससे पहले जो कौमें आई हैं पूरी दुनिया में, जैसे वो फ्रांस का कहते रेवोल्यूशन, और हाँ साहब तो जेल में है 2.5 साल से। तो वो तो लोगों ने जब 8 फरवरी को अपना, सॉरी मेरा सवाल लंबा हो गया, 8 फरवरी को जो कौम ने बाहर निकल के दिया, वो तो एक वोट था ना, वो तो वोट का उसने हक अदा किया, तो उनको पता था कि मुल्क के अंदर क्या, और बाद फिर अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सके हम। उसके बाद 8 फरवरी के बाद 1 साल ये पूरा हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हम लोग, मुझ समेत, हम वोट की हिफाजत नहीं कर सके। वो जो लोग निकले थे वो पार्टी कारकुन थे, कौम नहीं पूरी बात निकली, कौम ने सिर्फ निकली है 8 फरवरी को, और वो वोटिंग थी। यही मेरा सवाल है कि 4 साल होने को आ गए हैं, ये लोग अपनी घटिया ये जो अपनी हुकूमत ने कायम की हुई है, 4 साल तो हो गए हैं, अगले 4 साल भी मुझे लग रहा है कि ये 4 साल फिर निकाल जाएंगे, 8-10 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे। ये मेरा सवाल है कि नहीं निकाल, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए अभी इस निज़ाम को जकड़ने की कोशिश जरूर हो रही है, जकड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, रात जितनी भी स्याह हो उसकी सुबह ज़रूर होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर इस तरह, और आज के दौर में, और इस तरह जमहूरियत के नाम पे ना ज़्यादा देर फ्रॉड चलाया नहीं जा सकता। ये इसी तरह का फ्रॉड मुशर्रफ ने भी चलाने की कोशिश की थी, लेकिन देखें मुशर्रफ के साथ तो अवाम भी थी, मुशर्रफ के साथ पॉपुलर आदमी था अपने टाइम का, लेकिन वो भी नहीं ठहर सका था, तो ये भी नहीं ठहर सकी है। ज़्यादा वो हिम्मत या हौसला आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जितना आपका इतिहाद मजबूत होता जाएगा, जल्द या बदीर इसको छोड़ना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपने टाइम निकाला और खान साहब की बातें हमें बताई जो कि हम साहब को मोटिवेट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। फिर हाफिज़, इंशाल्लाह फिर हाफिज़। शायद भाई आप स्वीडन के बारे में हमें बता दें कि वहाँ पर क्या एक्टिविटीज चलती हैं खान साहब की कार को लेकर। यार स्वीडन के बारे में जो कैपिटल है, मैं आपको पता है कि मैं बात करता हूँ सीधी, और यानी कि मैं घुमाक पर आके बात नहीं करता। स्वीडन में इस वक्त स्टॉकहोल्म में एम्बेसी के सामने जो है मुजाहरा होने जा रहा है 5 अगस्त को इंशाल्लाह ताला, और उसमें हम पूरी उम्मीद है कि जैसे कि वहाँ पर आबादी है 40,000 की स्टॉकहोल्म में पाकिस्तानी कम्युनिटी की, उस हिसाब से तो लोग काफ़ी आने चाहिए। लेकिन वही ना कि ज़्यादातर ख़वातीन हैं आ रही हैं, और मर्द जो हैं वो उम्मीद करते हैं कि वो भी आएँ, तो बस और आना चाहिए, क्योंकि ये खान साहब का एहतजाज नहीं है, मेरा नहीं है, ये शकील भाई का नहीं है, आपका नहीं है, ये तो यार पाकिस्तान का है, पूरे वो पाकिस्तान का है। क्या आपके साथ हो गया, हमारी क्या वो रह गई है वो पहचान, ये कोई मजाक तो नहीं है, और हमने इसको मजाक बनाया हुआ है। कहीं बैठते हैं तो फिर यही बात करते हैं। कई जगह मैं गया हूँ, वहाँ पर यही बातें होती हैं अब आजकल, कहीं यार वो कुछ नहीं होना, छोड़ें इसको, कुछ नहीं होना, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को भी, किसी पाकिस्तानी को भी। आप देखिए कि हमारी ये पहचान क्या रह गई है, हम क्या रह गए, हम पूरी दुनिया में वो मजाक बन के रह गए हैं। और स्वीडन का ये है कि इंशाल्लाह भरपूर तैयारी है, तैयारी ये है कि लोग इंशाल्लाह आएंगे, उनको पता है इस बार, और उसमें वो स्पीचेस भी होंगी,
स्पीचेस ये नहीं होंगी कि अपने लिए कोई बंदा स्पीच करेगा अपने आप को प्रमोशन करने के लिए, अपना तारुफ कराएगा। स्पीच होगी सीधा फील्ड मार्शल के ऊपर, आसिम मुनीर जो जैली फील्ड मार्शल है उसके बारे में, इस जैली हुकूमत के बारे में, इनके नाम लेके, जब आप नाम लेंगे, नाम लेके बात करेंगे कि दूसरे भी सुन रहे हैं, वैसे भी सामने आपके दूसरे लोग भी सुन रहे होंगे, शायद मीडिया भी वहाँ उनका लोकल मीडिया, तो वो पूछते हैं कि भाई कौन है, किसकी आप बात कर रहे हो। तो फिर ये तो नहीं होता कि आप हाल ही जाके या मैं अब बाकी जो वहाँ के माजी में जो पैनल थे पीटीआई के, आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अल्लाह करे सब आए, सब के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। और ये हाल ही मैं भी बता दूं एक बार, ये बात लंबी हो गई है, आप लोग भी ये कर रहे हैं, मैं ये बता दूं कि पीटीआई का नहीं है यार, अब ये पूरे पाकिस्तान का है। ये क्यों इसको आप ले रहे हो कि ये पीटीआई का कोई ठेका नहीं लिया हुआ, पूरे पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। आप देखिए क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, आप देखिए वो क्या हुआ है एक 4-5 रोज पहले, वो तेरह वैली में क्या किया इन्होंने, वो करके कत्ल करते, ये गोली मारते हैं, ये कहते हैं हम दिमागों में गोली मारेंगे, कोई बात, यही खौफ आपने, ये आपके वो दिलों में खौफ डाल रहे हैं अब। और ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि कोई जर्नल डायरेक्ट अवाम पे ये जुल्म करते रहे हैं, ये वो चोरी छुप के, लेकिन डायरेक्ट अवाम के ऊपर जो गोली मार रहे हैं ना, ये आसिम मुनीर है ये, क्योंकि ये सही जर्नल नहीं है, ये एक ऑफिसर था छोटे लेवल का, इसको नीचे से ये वो रिटायर हो गया था, नीचे से इसकी रिटायरमेंट को ख़त्म करके, जो इलीगल है, जो आपके आइन के भी खिलाफ है, उसको ख़त्म करके, जैसे होता है ना, ये आम किस्म का स्पाई था, इसको आगे लेके, ये नॉन लीगी था तैयार किया हुआ था, इसको ला के ऊपर आके, अब उसको जो वो कहते हैं ना उसने वो करना है, क्योंकि वो अपनी एक्सटेंशन के पीछे है, जो उसने अपनी एक्सटेंशन करानी है ना, उसके पीछे है कि वो मेरी किसी तरीके से हो जाए। और वो इसी के ऊपर वो इधर वो आपके यूरोप में भी आप जो भाई बैठे हुए हैं 2 या 3, इनके करीब जो मुल्क है, अभी यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, उधर भी वो आ रहा है, तो उधर भी वो आ रहा है 1-1.5 हफ्ते तक, उधर भी आके उसने अपनी सीवी जो है, पहले अमेरिका से उसकी हो गई है, उन्होंने कर दी है, अब उधर भी जाके वो अपनी करा के तो आएगा, तो अल्लाह ना करे कि इसकी एक्सटेंशन हो जाए, तो ये अपनी एक्सटेंशन कराएगा, तो उसके बाद इसने जुल्म की फिर इंतहा कर देनी है। जी चलें, शुक्रिया शायद भाई, बाकी हम तवज्जो रखते हैं 5 अगस्त की तरफ। शुक्रिया, आपने थोड़े से टाइम नोट में ज्वाइन किया आपने। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं अतीक बाजवा साहब आयरलैंड से। जी आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम फयाज, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल अभी आ रही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम यार पार्टिसिपेंट। अच्छा, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, चलो जी बड़ी अच्छी बात है। अब आयरलैंड के अंदर भी हम 5 अगस्त को पाकिस्तान एम्बेसी के बाद कर रहे हैं प्रोटेस्ट। उम्मीद तो इंशाल्लाह कर रहे हैं जी कि पूरी तैयारी है, मैसेज भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हम इंशाल्लाह एक्टिव हैं, तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि प्रोटेस्ट हमारा कामयाब होगा, तादाद भी ज़्यादा आएगी इस तरह, क्योंकि स्कूल में हॉलीडेज़ हैं, स्कूल कॉलेजेस में, तो वो तो हम कर रहे हैं बिल्कुल। जैसे वो मैं खालिद यूसुफ स्टोरी साहब को मैं पूछना चाह रहा था कि खान साहब की हेल्थ के बारे में, मैंने 2 दफ़ा वेज भी किया है ना, आपने देखा नहीं है, मैं वो खान साहब की हेल्थ के बारे में पूछना चाह रहा था कि खान साहब की हेल्थ कैसी है। वो पता चलता है ना कि उनका वेट कम हो रहा है ना, तो उनको चीज़ें भी नहीं मिल रही, पानी में उनको वज़ू के लिए गज़रा दे रहे हैं, तो वो मैं थोड़ा सा कोई ये चीज़ें पूछना चाह रहा था। केस तो हमें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया में क्या हो रहा है, कि सरफराज डोगर साहब क्या कर रहे हैं। साहब तो क्या, उस कुत्ते को सॉरी नहीं कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान के वो तो खान साहब की ज़मानत की पिटीशन ही नहीं, वो मतलब लगी हुई है उसके पास ना, उसके पास, और एक और जस्टिस शाहद है, पता नहीं उस पास लगी हुई है, लेकिन वो डेट नहीं है 9 से हो रही, वो नैब एक दफ़ा पेश हुई है, उसके बाद वो पेश नहीं हो रहे। तो ऐसे ही ये केस आ गया है, आईनी तरमीम में चले जाएगा, तो वो तो मोस्टली हमें सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया का क्या हाल है। मेरा बस यही सवाल है कि हम पिछले 2 साल से प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं ओवरसीज के अंदर, हमने आयरलैंड में भी किया, पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, पूरी यूके में भी हुए हैं, इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा? लोगों की तादाद अब कम होना शुरू हो गई है। पहले स्टार्ट में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, जब से उन्होंने एम्बेसी से डिटेल्स लेनी शुरू की हैं, लोगों के पासपोर्ट, उनकी आईडी कार्ड कैंसिल करने शुरू किए हैं, लोग थोड़े से डरे हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। रियलिटी है कि लोग अब, हमें फ़ोन कॉल आती हैं हमारी बहनों की, हमारे दोस्तों की, कि यार ये हमारे साथ ये कर रहे हैं, पाकिस्तान में जुल्म कर रहे हैं। ये किसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं? ज़ैद बाजवा साहब।
शिष्ट डेनमार्क से। जी आप बात कर। जी फयाज भाई बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह पूरी मैं स्ट्रीम देख रहा था तो स्पेशली जो हमारे वकील साहब हैं यूसुफ साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी हौसला अफजा बातें की हैं। बात वही है कि आवाम को अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हक क्या है बातिल क्या है, और किसी को ये भी हर एक को पता है कि खान साहब जो है ना वो अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए जेल के अंदर है, हमारी हकीकी आज़ादी के लिए हैं। अगर वो हमारे लिए मुसलसल 2 साल के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ना मतलब है गर्मी है, हर चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी उनका कर्ज है, बल्कि हमारा अपने आप के ऊपर भी कर्ज है कि हम अपने हक के लिए खड़े हों। मैं डेनमार्क से बात कर रहा हूँ। डेनमार्क में जैसे खान साहब स्कैंडिनेविया कंट्री की काफ़ी एग्जांपल दिया करते हैं, उनमें डेनमार्क का उन्होंने बहुत जिक्र किया कि हमें पता है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी है, सबसे पहले पुअर के ऊपर जो निचला तबका है उसके ऊपर वर्क किया जाता है, लेकिन वो इसी जद्दोजहद के लिए उन्होंने हमेशा अपने मंशूर के अंदर रखी है। तो हम डेनमार्क में चूँकि ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमें इस चीज़ का पूरा भरपूर एहसास है, और यहाँ की कम्युनिटी भी काफ़ी वाइब्रेंट है। उस चीज़ के लिए जो एहतजाज है उसकी एम्बेसी के सामने, जो पाकिस्तान की एम्बेसी है कोपनहेगन की, उसके सामने 10 अगस्त के वाले दिन जो है ना वो 2 बजे से लेके 4 बजे तक की कॉल दी हुई है। बाकी लोगों को बस याद दहानी करवानी होती है, वो हम सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं, 1-to-1 मैसेजेस के ज़रिए कर रहे हैं, और लोकल जो मीडिया है उसके ज़रिए कर रहे हैं, और मज़ीद अभी 10 दिन हैं और इसको मज़ीद वाइब्रेंट किया जाएगा। स्पेशली यहाँ की जो यूथ है उसको वो अब एक्टिव है। यूथ एक्टिव होने का फ़ायदा ये है कि वो जज्बाती तौर पे वो जो रुकावटें जो हम सीनियर्स लोग हैं वो नहीं अदा करते, वो अबूर कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, और एक तरह से फिर जो जमूद एक छाया हुआ था डेनमार्क का उसको इंशाल्लाह वो तोड़ेंगे और लोगों को एक प्लेटफॉर्म देंगे कि वो लोग आए किसी लीडर के पीछे। तो वो खुद ही इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 10 अगस्त वाले दिन ये जमूद टूटेगा और फिर से डेनमार्क के अंदर जो है ना ये जो एहतजाज का सिलसिला है वो शुरू होगा, और वो हो रहा है। तो इसी सिलसिले में बस हमें ये कहना चाहिए कि हमें नताइज पे नहीं जाना चाहिए कि नताइज क्या निकलेगा, हम अपने हिस्से की शमा रोशन करें, रोशनी खुद हो जाएगी। हम अपने आप से पूछें कि हम अपना हिस्सा क्या डाल रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने बस मुझे है हुक्म अज़ान, हमने वो अजान देनी है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ऊपर जो लब्बैक कहने वाले हैं वो अल्लाह के लिए हर एक ने आना है। तो इसी तरह से खान साहब कौम के लिए है और कौम खान साहब को जानती है कि वो उनके लिए सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, हमने सिर्फ आवाज़ देनी है, वो इंशाल्लाह कौम खुद जो है ना इसके ऊपर लब्बैक कहेगी। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर बस इतनी ही बात करूँगा। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया जैद भाई। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है नुमान चौधरी साहब। जी आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फ़याद भाई। जैसे कि तमाम लोग प्रोटेस्ट के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, आप सब दोस्तों को पता है कि पीटीआई इटली ने जो 26 नवंबर के हवाले से एक शानदार किस्म की रैली निकाली थी, जो कि एक प्रॉपर यूरोप का रिकॉर्ड जिसने कायम किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक और रैली जिसके अंदर हमारे शकील भाई स्विट्ज़रलैंड से वो भी उन्होंने भी शिरकत की थी, वो भी एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ी रैली हुई थी हमारी। अब इस दफ़ा हमारी रैली ना होने की वजह ये है कि इटली के अंदर कल ऑलरेडी हमसे पहले जो फ़लस्तीन के हवाले से प्रोटेस्ट हो रहा है ब्रेशिया में, वो ऑलरेडी उसके हवाले से उन्होंने परमिशन ले चुकी थी, जिस वजह से हमें उसकी परमिशन नहीं मिल सकी। और संडे के हवाले से जो है वो ऑलरेडी कश्मीर की एक रैली मौजूद थी, जिसकी वजह से वो भी हमें नहीं मिल सकी। तो इस वजह से हमें एक हाल के अंदर जो है ना ये प्रोग्राम अनाउंस करना पड़ा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक बेहतरीन किस्म का प्रोग्राम होगा। कल हफ्ते को 3 बजे ब्रेशिया में ये प्रोग्राम इनकाद होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि तमाम दोस्त जो है ना इसके अंदर अपनी शिरकत अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़याद भाई। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ नेदरलैंड से मौजूद हैं शाजिया खादम। जी आप बात करें। जी सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी बिल्कुल आ रही। हमारा भी हॉलैंड में 3 अगस्त को इधर दी हेड में हम अपना करवाएंगे प्रोटेस्ट इंशाल्लाह। तो खान साहब के हम साथ हैं। यहाँ पर जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है 99% जो है वो खान साहब से मोहब्बत करती है, और पाकिस्तान में जो हालात हो रहे हैं उनकी हर वक्त मजम्मत करते रहते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी वो कहते हैं ना कि ना क्या कुछ शर्म होती है या हया होती है, इनको नहीं पता कि ये क्या होती है, कि मुल्क बदनाम हो रहा है। इतना बड़ा जो पाकिस्तान का महज़ब इदारा था वो बदनाम हो रहा है,
لیکن اپنے ایگو کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے جو چند انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہیں وہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، عوام کو تباہ کر رہے ہیں. ہمارے لیڈران کو بھی انہوں نے خالی نام کا لیڈر رہنے دیا ہے، کٹ پتلی بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عدالتیں اور جو جیلیں اور جو وردیوں والے صاحبان ہیں وہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا سرکس کے لوگ، ایک سرکس کا ایک نوٹنکی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ جج آتے ہیں، وکیل آتے ہیں، تھانے دار آتے ہیں، پولیس والے آتے ہیں، اپنے گھنٹے پورے کرتے ہیں، پیچھے سے ان کو جو لکھ کے دے دیا گیا ہوتا ہے اس پہ انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے. قانون واقعی اب جیسے ہوتا تھا نا قانون کی وہ جو ہوتی تھی اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہوتی تھی، تو یہ واقعی وہی حساب ہے. اب کوئی کسی کو نہیں کہ گواہ لے کے آئے. گواہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے گھر میں گھس کے ٹیبل کے نیچے سے انہوں نے آوازیں سنی. کوئی خدا کا خوف کر لو، کچھ تو خدا کا خوف کر لو. کیا ہم پرائمری اسکول میں پڑھنے والے 2-2 سال 3-3 سال کے بچے ہیں جو وہ چھپن چھپائی کھیل رہے تھے، اور ایک بندہ وہ بھی اتنا بڑا عہدے دار نام کا سینے پہ نام کی پلیٹ لگی ہوئی ہو، اور وہ کہہ رہے ہو کہ کچھ کہہ رہے ہو صوفے کے پیچھے چھپے تھے، کوئی کہہ رہے تھے ٹیبل کے پیچھے چھپے تھے. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ انسانیت کے ساتھ، ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے. میں تو کہتی ہوں جو بھی انہوں نے کرنا ہے سامنے آ کے کریں. یہ کیا ہمارے ہی پیسوں سے تنخواہیں لے کے عیاشیاں کر کے ہمارے لوگوں کو سامنے سے گولیاں مارتے ہیں، ہمارے لوگوں پہ شیلنگ کرتے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے عزت کرتے ہیں، سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں، ان کے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں. ہماری جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں، بزرگ خاتون ہیں، اتنی وہ زیادہ بیمار ہیں کہ ان کو اپنے سیل سے لے کے جب وہ ہیئرنگ کے لیے جاتی ہیں تو وہ 3-4 دفعہ رستے میں رکتی ہیں بیچاری، ان سے چلا بھی نہیں صحیح طریقے سے جاتا. ہمارے باقی جو سیاسی قیدی ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بے گناہ ہیں، لیکن کوئی شرم حیا والی بات نہیں. اب باقی جو باہر رہ گئی ہے قیادت، ان کو بھی 10-10 سالوں کی انہوں نے کیا سزائیں سنا دی گئی ہیں. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عوام ڈر جائے گی؟ یہ ڈر نہیں رہے، بلکہ یہ جو ان کے بچے، جو ان کے رشتہ دار جو یہ ظلم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آنے والے لیڈر پیدا ہو رہے ہیں. ظلم جن کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہ سوچیں کہ وہ ڈریں گے، وہ اس سے زیادہ بڑے اور خوددار اور طاقتور بن کے تو جوان ہوں گے. جو بلوچستان میں ہو رہا ہے ہماری ماہرنگ بلوچ کے ساتھ، ہمارے بلوچستان والوں کے ساتھ، خیبر پختونخوا، خیبر KPK والوں کے ساتھ، یہ سارا جو مسئلہ ہے نا پاکستان میں اعلیٰ درجے کا ماربل اور یہ منرلز اور یہ ہمارے جو معدنیاتی ذخیرے ہیں نا، یہ ساری نظر اس پہ ہے. اور یہ ٹوپی ڈرامہ اسی لیے کیا جا رہا ہے، نظر ان کی کسی اور چیز پہ ہے تو کر یہ کچھ ہو رہے ہیں. باقی یہ جو ہماری جدوجہد کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب نے تو کہا ہے نا کہ پیک پہ ہوگی. میرے تو خیال سے اب اس کو رکنا نہیں چاہیے، 5 اگست کے بعد بھی اس کو رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب اگر اب رک گئے نا تو پھر وہی ہوگا. اگر ماڈل ٹاؤن کے جو ادھر ہوا تھا ظلم، اس کے بعد نکل آتے 26 نومبر کے بعد ہی جو عوام ڈٹ کے کھڑی رہتی، یا مئی میں جو ہمارے ساتھ ظلم اس کے بعد رکتے نہ، تو پھر یہ باقی جو ضیاع ہوا ہے وہ اس سے ہم بچ جاتے. اب نہیں رکنا، اب آگے چلنا ہے. ہم اوورسیز پاکستانی آپ کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں. ابھی خرم ذیشان صاحب بھی تھے اور ہمارے کوٹ بھائی بھی تھے. آپ لوگوں کو ہمارے لیے جو بھی خدمت ہماری طرف سے مدد درکار ہو ہمیں کہیں، ہم آپ کی سپورٹ پوری کریں گے. اور وہاں پر بھی عوام خان کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی عوام خان کے ساتھ ہے. جو انہوں نے 3-4 مہینے تک خان صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ظلم کیا، وہ خان صاحب نے صرف ایک بات کر کے نا ان کے زناٹے دار وہ تھپڑ مارا ہے کہ جب جج نے ان سے کہا کہ آپ کے بچے پاکستان میں لیڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو خان نے کہا نہیں، وہ اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں، لیڈ کرنے کے لیے ان کا باپ اکیلا ہی کافی ہے. تو یہ ایک زناٹے دار ایسا خان کا جواب تھا کہ ان کے ابھی کان میں سیٹیاں باج رہی ہوں گی. تو خان کی عوام بھی اسی طرح رٹی ہوئی ہے. جو 36 نومبر والے، وہ ہمارے بچے بھی، اور انیس جو ہمارا وہ شہید کر کے اس شہید بچے کے اوپر انہوں نے مقدمے کر دیے. اس کی ماں کا حوصلہ دیکھے کہ دوسرے 3 بچوں کو لے کے تو وہ علیمہ خان آپس سے ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ تو جذبے ہیں، تو کیا روکیں گے ہم؟ تو ادھر بھی یورپ میں کر رہے ہیں، پورے یورپ میں کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ ہماری طرف سے پوری سپورٹ ہوگی. ڈٹے رہنا ہے جب تک خان ڈٹا ہوا ہے. کامیابی
इंशाल्लाह ताला हमारी होगी। तो जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान और इमरान खान की आवाम भी जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। शकील भाई आपका अगर कोई इख्तितामी कलमात हों तो प्लीज़ आप वक्त। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का, जज्बात का इजहार किया, और बात वही है कि हमने आपस में मुत्तहिद रहना है। अगर कहीं कोई मसले मसाइल हैं खान साहब की रिहाई के बाद, उन मसले मसाइल पर भी हम गुफ्तगू कर सकेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में जो हमारे साथी मौजूद हैं, जो आपके अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, बराए मेहरबानी उनसे रब्ता रखिए, उनको मुतहरिक कीजिए 5 अगस्त के लिए। उनको बताइए कि इमरान खान जो है उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, क्योंकि ये जितने भी मसाइल हैं ये अवाम के मसाइल हैं, ये हमारे अपने मसाइल हैं जो हमने हल करने हैं। तो डट के खड़े रहिएगा, मुत्तहिद रहिएगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी शुक्रिया। और बाकी शकील भाई जो आपकी जनेवा में हो रही है कन्वेंशन, तो आप उसके बारे में ज़रूर अभी बताएं। जी बिल्कुल, कुछ साथियों ने बाद में ज्वाइन किया है, तो उस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23 अगस्त हफ्ते वाले दिन ये ख़वातीन कन्वेंशन या ख़वातीन सेमिनार जो है ये होने जा रहा है, जिसमें पूरे यूरोप से ख़वातीन हिस्सा लेंगी। और इसका मकसद यही है कि इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं उन पर आवाज़ उठाई जाए, और यूरोप में रहने वाली ख़वातीन, उनके अहले खाना को मज़ीद करीब लाया जाए, जिससे तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत हो। तो जिन चैप्टर से अभी तक ख़वातीन की शमूलियत यकीनी नहीं बनाई जा सकी, तो मैं गुजारिश करूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि उन ममालिक से भी जो हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपकी नुमाइंदगी जो है उस कन्वेंशन में शामिल हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सैमा बागदी साहबा, ये पीटीआई वुमेन फोर्स यूरोप की लीड है। जी आप बात करें, और जो आप कन्वेंशन कर रहे हैं उसके बारे में भी आगाह करें, और जो खातीन का किरदार है इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान की सियासत को लेकर यूरोप के अंदर, उस पर भी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज भाई। शकील साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया इन्विटेशन का। ये जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, तो ख़वातीन भरपूर इस वक्त मोटिवेटेड हैं और वो जहाद में पूरा हिस्सा ले रही हैं। इसी सिलसिले में हमने एक कन्वेंशन, जो कि बेसिकली इससे मकसद को ख़वातीन के साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है, ख़ुसूसन यास्मीन राशिद हैं और दूसरी दीगर ख़वातीन जिनका नाम भी नहीं है, उन लोगों को हाईलाइट करना, और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या जो भी एनजीओज वगैरह हैं, या जो उनके आगे लेकर जाना यहाँ के लोकल्स जो मिनिस्ट्रीज हैं या जो यूरोपियन पार्लियामेंट तक, ताकि ये आवाज़ जाए। अब चूँकि 5 अगस्त को खान साहब की कॉल है, उस पे सबने लब्बैक है। यहाँ पर मैं फ्रांस का आपको एक खुलासा दे सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत दूसरे यूरोप के हिसाब से बड़ी कम्युनिटी पाई जाती है पाकिस्तानियों में, और पाकिस्तानी अगर पीटीआई से बिलोंग नहीं भी करते तो वो खान साहब को बहुत पसंद करते हैं, और जो नई जनरेशन यहाँ की पैदाइश है वो भी बहुत करती है। तो यहाँ पर जो लोकल लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के टाउन्स हो गए कह लें, उनमें छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं आपस में, ताकि लोग मजीद मोटिवेट होकर बाहर आएँ। लोगों में बहुत मोहब्बत पाई जाती है खान साहब को लेके, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त केओस खड़ा किया जा रहा है और कुछ रूमर्स तैयार की जा रही हैं उन्हीं लोगों के थ्रू जो हमारे में ही बीच में है। हमने उन लोगों को टैकल करना है। वो लोग इस तरीके से फैला रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लोग इजी जा सकते हैं उनको डराने के लिए आप जाएंगे, आपको पकड़ लेंगे क्योंकि आपका बच्चा था या आपका भाई है या बहन है, पीटीआई के साथ लिंक्ड है, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये गलत किस्म की जो क्योंकि इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी भरपूर तरीके से खड़े थे, उनमें बदमज़गी और खौफ डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन
بہت ساری خواتین ہمارے ساتھ مل کے اس چیز پہ کام کر رہی ہیں، روز کے روز 1 یا 2 کالز کر کے ان کو موٹیویٹ کر رہی ہیں، کیونکہ جو پروٹیسٹ آ رہے ہیں، خاص طور پہ فرانس نے 3 اگست کو سنڈے کو پہلا پروٹیسٹ رکھا ہے، اور دوسرا جو سا وہ 5 تاریخ کو بھی آئے گا، کیونکہ خان صاحب کی کو امپریزنٹ ہوئے تقریباً 5 سال پورے ہو جائیں گے 5 اگست کو، تو اس سلسلے میں ان کی سولیڈیرٹی میں یہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو لوگ چاہتے ہیں خان صاحب جو ان سے باہر آئیں، تاکہ ملک جس سمت جا رہا ہے اس کو دیکھ کے خوف آتا ہے، اور اس لائن پہ لانے کے لیے خواتین کی ایک مضبوط گرپ ہے فرانس میں، خواتین بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کر چل رہی ہیں، اور جو حضرات ہیں ہمارے مرد حضرات ہیں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ اور جو 23 اگست کو جو ویمن کنونشن آ رہی ہے، جو کہ ہم جنیوا میں کرنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور یہ چیز بتائیں کہ خواتین بھی متحد ہیں، کھڑی ہیں، کیونکہ خان صاحب نے خواتین کو بہت زیادہ حوصلہ دی ہے، وہ ہمیشہ ان کو انکریج کرتے تھے ان کی، اور سب سے زیادہ پی ٹی آئی میں جس وقت گورنمنٹ میں تھی تو خواتین کو انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں جگہ دی، خواتین کو عزت ملی، خواتین منسٹریز میں بنی۔ خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پی کے میں جو کارڈ بنا تھا، ہیلتھ کارڈ، اس کی بنیاد جو سی ہے وہ ایک خاتون نے رکھی تھی، انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے ٹاسک دیا، جو اس وقت بہت بڑی ایک این جی او کو چلا رہی ہیں جو افریقہ میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے خواتین کو اپ گریڈ کیا، خواتین کو عزت دی، خواتین کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے خان صاحب نے جو ایفرٹس کیے ہیں ہم اس کو رائیگاں نہیں جانے دیں گی۔ یورپ کی خواتین باشعور ہیں، انہوں نے آنکھیں کھول لی ہیں، اور وہ بالکل بھرپور طریقے سے جو پاکستان سے آئی ہیں اور جو یہاں پر پیدا ہوئی ہیں، وہ سب مل کر کچھ نہ کچھ کریں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ یورپ خاموش نہیں بیٹھے گا، اور خان صاحب کی کال پہ سب لبیک کہیں گی، اور اس کا آپ کو عکس اور اس کا جو جواب ہے اور اس کی جو گونج ہے وہ آپ کو کنونشن میں ضرور نظر آئے گی، جہاں پر بہت مضبوط طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کیا جائے گا۔ یورپ کے ہر کونے سے خواتین آ رہی ہیں، اور سوئٹزرلینڈ کے لوگ لوکلی آئیں گے، اور سوئٹزرلینڈ ایک جنیوا خاص طور پہ ایک ایسا ہمارے لیے اسپاٹ ہے جہاں پر یو این کا ہیڈ آفس ہے، این جی اوز ہیں، وہاں پہ وہ گڑھ ہے اس چیز کا، تو یہ ایک بہت بڑا میسج جائے گا پاکستان کو اور ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں، جو ڈرا رہے ہیں اوورسیز کو کہ آپ آئیں گے تو آپ کو ہم ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے۔ نہیں، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو ڈر سکتے ہیں۔ تو جو خان صاحب کے سپاہی ہیں وہ ڈریں گے نہیں، جو خان صاحب کے سپاہی جن میں خواتین ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس چیز کا جواب دیں گی، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ مشعل جو خان صاحب نے شعور کی چلائی ہے وہ رنگ ضرور لائے گا، اور یورپ سے ہی مجھے تو بہت امید ہے کہ یورپ سے ہی اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ تمام معزز مہمانوں کا، شکریہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو اب ایک آواز بننے کی ضرورت ہے، اور 5 اگست کو ہم یہ چیز ثابت بھی کریں گے کہ تمام اوورسیز عمران خان کے ساتھ کھڑے۔ یہ شکریہ، اور اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں آپ۔